السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے غزوہ احد کا عنوان ہم نے شروع کیا تھا۔ اس عنوان کے تحت ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پڑھا۔ اس متعلقہ سبق سے آپ کو کچھ ہوم ورک گھر کے لیے دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے وہ اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 68 پر سوال نمبر 2 آپ کو ہوم ورک میں دیا گیا تھا۔ اس میں آپ نے غلط صحیح کی نشاندہی کرنی تھی۔ تو اس میں 1 سے لے کر 6 تک پوائنٹ ہیں۔ ایک پوائنٹ پچھلے پیج پہ گزر چکا ہے اور 5 پوائنٹ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے غلط صحیح کی نشاندہی کرنی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں مختصر سوالات جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب آپ نے دینا، پھر سوال نمبر 3 کا جواب آپ نے دینا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 اس میں خالی جگہ کو پر کرنے ہیں۔ اس میں 2 پوائنٹس یہاں ہیں، 1 اور 2، اور بقایا اگلے پیج پر ہیں۔ نمبر 3 سے لے کر نمبر 9 تک یہ اس صفحے پر، پھر 10 اور 11 کو چھوڑ کر 12، 13، 14 یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی تھی اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا تھا۔ اسی غزوہ احد کے عنوان کو ہم آگے مزید بڑھاتے ہیں اور آج کے اہم نکات دیکھیں۔ آج کے اہم نکات میں سب سے پہلے درہ سے مجاہدین کا ہٹ جانا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز درہ کے اوپر متعین فرمائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سربراہ بنایا گیا۔ تو مسلمانوں کو جب فتح ملی تو مسلمان مجاہدین یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے۔ ادھر سے خالد بن ولید جو مشرکین کے سردار تھے، جب وہ درہ کے قریب سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک فوجی دستہ بھی تھا۔ انہوں نے موقع غنیمت پا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا کہ درہ تو خالی ہے۔ اب اس وقت حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 11 جو ہے وہ صحابہ تھے، مگر انہوں نے بڑا بے جگری سے مقابلہ کیا۔ بالآخر سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور 3 مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں عبداللہ بن شہاب، عتبہ بن ابی وقاص اور عبداللہ بن قمیہ یہ شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ صحابی شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ ان کی شہادت پر مشرکین کے اندر یہ خبر اڑ گئی، خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان پہنچا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت سے آپ پہاڑ پر چڑھے۔ مسلمانوں نے آپ کو دیکھا اور پھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور اس طرح سے مشرکین پھر میدان کو چھوڑ کر بھاگے۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے دعا یہ فرما رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، وہ جانتے نہیں۔ یہ آج کے اہم نکات ہیں۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ درہ سے مجاہدین کا ہٹ جانا۔ مجاہدین اس بہادری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مجاہدین نے اس موقع پر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر جب جبل الرمات یعنی پہاڑ پر جو لوگ متعین تھے پر متعین تیر اندازوں نے دیکھا
تو سمجھے اب مکمل فتح ہو چکی، لہٰذا اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی دشمن کا تعاقب کرنا چاہیے، یعنی ان کا پیچھا کرنا چاہیے اور غنیمت میں حصہ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دلایا، مگر وہ سمجھے کہ اس ارشاد کا اصل منشا ہم پورا کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ غنیمت جمع کرنے چلے گئے۔ صرف حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ درہ کی حفاظت کے لیے رہ گئے۔ مشرکین کا مسلمانوں پر اچانک حملہ۔ خالد بن ولید کے زیر کمان 200-250 سواروں کا ایک دستہ شکست کھا کر درہ کی طرف سے جا رہا تھا۔ خالد کی نگاہ درہ پر پڑی کہ یہ تو خالی پڑا ہے۔ خالد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس پھر کیا تھا، انہوں نے اسی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ 10-12 تیر انداز اتنی بڑی یلغار کو کہاں تک روکتے؟ پھر بھی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے سب نے جان دے دی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسلمانوں کو کیا خبر تھی کہ درہ کی طرف سے حملہ ہو جائے گا، وہ تو اس طرف سے بالکل مطمئن تھے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ پچھلی طرف سے خالد بن ولید کا لشکر مسلمانوں کے سر پر پہنچ گیا، جبکہ سامنے مشرکین کی بھاگتی ہوئی فوج واپس پلٹی۔ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور ذرا سی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ بہت سے شہید ہوئے جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ۔ اسی بدحواسی اور افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 بدبخت مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا عہد کیا۔ ان میں عبداللہ بن شہاب، عتبہ بن ابی وقاص اور عبداللہ بن قمیہ تھے۔ عبداللہ بن قمیہ نے حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک زخمی ہو گیا اور خود کے 2 حلقے اس میں دھنس گئے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر پھینکا، جس سے نیچے کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور ہونٹ کٹ گیا۔ عبداللہ بن شہاب نے پتھر مار کر پیشانی لہولہان کر دی۔ اب قمیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدافعت کی اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر کسی مشرک نے یہ افواہ اڑا دی کہ ان محمدًا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس افواہ سے مسلمانوں کے ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ اور بھی بدحواس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا۔ ایسے کڑے وقت میں بہت سے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے پہاڑ پر چڑھ گئے تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عامہ۔ کفار اپنی خونی پیاس بجھانے کی خاطر چراغ نبوت کو ہمیشہ کے لیے گل کرنا چاہتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، دعا میں مشغول تھے۔ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میری قوم کو معاف فرما دے، وہ جانتے نہیں۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب عملی کتاب میں ہوم ورک دیکھیں۔ مختصر جوابات میں سوال نمبر 2 کا جواب آپ لکھیں گے کہ ان صحابی کا نام تحریر کیجیے جن کی شہادت پر کفار نے شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اگلا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر کیا دعا فرما رہے تھے؟ ترجمہ کے ساتھ دعا بھی لکھنی ہے۔ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ خالی جگہ نمبر 10، 15، 16 اور 17۔ یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگلی سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔